السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ 4 اہم سوال ہیں جو آج ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے JUI کا دھرنا اور سیکشن 144۔ دوسرا، کیا چیف جسٹس صاحب سے استعفے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے؟ تیسرا، الیکشن کی تاریخ گزر گئی، کل سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اور آخر میں، کیا سپریم کورٹ کوئی تصفیہ شدہ فیصلہ دے سکتی ہے؟ اور اس کا تعلق ناظرین اوورآل جو پولیٹیکل سچویشن ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں، یہ دیکھیں ذرا احسن اقبال صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں، سنیے گا۔ بدترین کرپشن ہے جو آپ نے کی ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اپنے پسندیدہ چیف جسٹس کی چھتری کے نیچے چھپ نہیں سکیں گے۔ تو جو آپ نے جنا ہاؤس کو جلایا، یہ بھی ایک ٹارگٹ تھا جو آپ کے کارکنوں کو دیا گیا تھا۔ اور بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ یہ شخص سیاسی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے، کراچی میں صرف ٹریلر دکھایا ہے۔ ہم تو ڈائیلاگ کا حامی تھے، ان لوگوں سے کر سکیں گے جو دہشت گردی کا مزاحمت کرے اور ان سیاسی دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اعلان کرے۔ اور ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کل کے دھرنے کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں؟ تمام کارکنوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوموار کے روز سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بر وقت پہنچیں۔ 3 رکنی بینچ نے ان کے زیر اثر ہائی کورٹ کے ججوں نے مجرم کو تحفظ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملک کے اداروں کا تحفظ کرنا ہے۔ غریب لوگوں کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ آئین کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، عمران خان صاحب عدلیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عدلیہ جس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ۔ مجھے جب گولی لگتی ہے تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ کوئی میں نہیں کہتا کہ سارے نکل جاؤ باہر، اٹیک کرو، یہ تو ہم ہے ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں، انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ، آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ۔ تو ناظرین، یہ ہے سیاق و سوال جس میں آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نصرت جاوید صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، اور جیسے ہمارے ابھی کالیگ متی اللہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ ہر چینل پہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ نصرت صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں متی اللہ جان صاحب، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، پروگرام صحافی کرتے ہیں اور پھر بڑا زبردست اپنا وی لاگ بھی کرتے ہیں۔ اور مظہر عباس صاحب ناظرین بہت دیر سے کر رہے ہیں جرنلزم، بڑے زبردست اینالسٹ ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں، نظر ان کی پورے ملک پر ہوتی ہے، اور جیو کے ساتھ ہیں، رپورٹ کارڈ میں یو سی ہم ریگولرلی۔ شکریہ مظہر۔ اچھا جی، تو JUI کا دھرنا ذرا بتائیے گا نصرت جاوید صاحب۔ بڑے دھرنے دیکھیں آپ نے، 7 سیکشن 144 ہے، 7 ان کے جا کے منسٹر ان کو منا رہے ہیں کہ جی ہاتھ ہولا رکھو، دور رہو۔ ڈرامہ ہے۔ بات یہ ہے کہ معجزوں کی طرح عجوبے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ دیکھیں، حکومت دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی کی بھی ہو، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، اس کی پہلی ذمہ داری نہ صحیح تو اس کی ترجیح یقیناً یہ ہوتی ہے کہ امن و امان رہے، چیزیں مستحکم رہیں۔ آلریڈی آپ کے ہاں سوشل میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہے جس سے اربوں کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے، ایک ہیجان پھیلا ہوا ہے۔ اس میں اگر رولنگ پارٹی اتحاد جو ہے وہ دھرنا لے کر آ جائے تو اس سے تو ہیجان میں اضافہ ہی ہوگا نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہجوم کی قوت سے ہم نے سپریم کورٹ کو نیچے لگانا ہے اور سپریم کورٹ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، تو بھائی صاحب حکومت سے استعفیٰ دے کے یہی کر لیتے، تو پھر تو کوئی یعنی جواز بنتا نا۔ تو میٹھا میٹھا بھی ہے، حکومت بھی کرنی ہے، وزیر اعظم بھی ہیں، اور اسی کی اتحادی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ اپنے لوگ لے کر ہاکیوں والے یہاں لے آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کراؤڈ یا ہجوم یا جتھے کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جتھے کے دباؤ سے بالا تر ہو کر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلائے جائیں،
اور اس پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپنے جتھے کی قوت سے لوگوں کو تھلے لگا رہی ہے، تو پھر آپ اس دھرنے کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس اخلاقی جواز تو نہیں رہے گا نا ان کی مذمت کرنے کا. تو یہ تو مجھے بالکل وہ لگ رہا ہے کہ جو ایک ضد نہیں ہوتی ہے کہ اوکے صنم ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ وہ والا سین لگ رہا ہے. مجھے فرینکلی اسپیکنگ اس کی کوئی جواز یا منطق کم از کم میرا ذہن ڈھونڈنے سے قاصر ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ دیکھیں آپ کو نسیم ایک بات ماننا پڑے گی کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق اس مسلک یا اس ایک سوچ کے ساتھ ہے جو ہمیشہ سے ریڈیکل رہی ہے ان ڈفرینٹ سینس. ایک تو لیفٹ کے حوالے سے ریڈیکلزم ہوتا ہے. دیکھیے برطانوی استعمار کے دور سے ان کی ایک ریزسٹنس کی مزاحمت کی بڑی شاندار تاریخ ہے، ریشمی رومال تحریک ہو یا اور یعنی کہ سارے یعنی یو کین ناٹ، اور ان کے قائدین ان کے اکابرین جو ہیں وہ کالا پانی گئے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں. اس کے باوجود ان کے والد گرامی نے 1973 کے آئین پہ دستخط کیے، باوجود اس کے کہ ان کی حکومت مستعفی ہوئی تھی احتجاجاً کہ جب بلوچستان کی گورنمنٹ توڑی. جی بالکل. وہ اختلاف بالا تک رکھتے ہوئے اب ان کے اوپر ابھی تک جتنے حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، وہ اس لیے ہوئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یار اگر مولانا جیسا آدمی ہمیں اگر جوائن نہیں کرتا تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے نام پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. تو اگر مولانا جو ہیں وہ اس راستے سے ہٹتے نظر آئیں تو یہ تو یا پھر ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ پھر یعنی فلٹر کر رہے ہیں کہ اصلی پہاڑوں پہ جانے والے بنے. تو یہ اچھا متی پہاڑوں پہ جانے والے بن رہے ہیں یا لگے رہا ہے کہ وہ یہ وہی کر رہے ہیں جو حکومت بھی چاہتی ہے، کیونکہ حکومت کی بھی پریزنس اس میں ہوگی. مریم نواز صاحبہ بتایا جا رہی ہیں اس دھرنے کے لیے، پھر بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی ٹوکن پریزنس ہوگی. تو از اٹ کائنڈ آف لونلی افیئر یا سبھی اس میں؟ میرے خیال میں سبھی اس میں. نسیم آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس وقت کوئی اصولوں کی نہ تو سیاست ہو رہی ہے نہ ہی عدالت ہو رہی ہے. تو اس وقت اداروں کے بیچ میں ایک تناؤ ہے. یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا مارکہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی اپنی عددی اکثریت ثابت کرنے کے لیے احتجاج کی کال دے رہا ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ عدلیہ نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی فکر اس لیے ہے کہ جو ہدف ہے وہ الٹیمیٹلی حکومت نہیں ہے، اب وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ خود ایک ٹارگٹ بن رہی ہے. تو اس کے لیے اب یہ میں بصد احترام نصرت صاحب کی بات سے یہ میں اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت اصولوں کی بنیاد پہ لڑا جا سکتا ہے. یہ پیورلی اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہے، اور پالیٹکس میں بہت سے اصول پامال ہوتے ہیں. گو کہ کچھ اصول ایسے ہیں، کچھ ریڈ لائنز ایسی ہیں کہ جو پالیٹکس کی بھی ہونی چاہیے، جن کا آئین کے اندر واضح طور پہ ذکر ہے. مگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالت انصاف ہیں وہ بھی تحریک انصاف چلا رہی ہیں. جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے چند پسندیدہ ججز کے پچھلے 1 سال کے دوران فیصلے ہیں، ان فیصلوں سے واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کے حق میں تسلسل سے فیصلے دے رہے ہیں، بلکہ عوام کے اندر ایک باقاعدہ انتخابی ماحول بنانے میں بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے چند فیورٹ ججز کے فیصلے مدد دے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں اگر آپ 63A کے فیصلے سے اگر شروع کریں تو مجھے تو کوئی اصول کی بات نہیں لگتی کہ آپ کی مرضی ہو تو آئین کے الفاظ پہ کی ترجمہ کر لیں اور کہیں کہ آئین کا الفاظ میں 90 دن لکھا ہے. مرضی ہو تو آئین کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کی بجائے آپ تشریح اور تفسیر بھی کرنا شروع ہو جائیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ ہی شمار نہیں ہوں گے، جو آئین میں لکھا نہیں ہے. تو پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اب حال ہی میں جو سپریم کورٹ میں عمران خان کو طلب کیا گیا بینچ نے، وہ طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک ماحول بنانا تھا، ایک باقاعدہ میڈیا کا سین کریٹ کرنا تھا. ان کو ججز کے راستے ایک VIP کی طرح ان کو ریسیو کیا گیا وہاں پہ،
اور جو ایک ملزم جو گرفتار شخص کی جو جس گاڑی میں لایا جاتا ہے آرمرڈ پرسنل کیریئر میں، اس کی بجائے مرسیڈیز کا بندوبست کروایا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ سے. اس سے پہلے کہ ان کی گرفتاری غیر آئینی قرار دی جاتی، پہلے ہی ان کو ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ججز گیٹ سے اندر لایا گیا. یہ سارا سلسلہ، اور پھر چیف جسٹس کی ہم نے تقاریر بھی سنی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر 90 دن کے اندر جو ہے نجی تقریبات میں بھی جس طرح وہ اپنا زور دیتے ہیں، یہ سب کچھ کوئی اصولوں کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ جو اگر جمعیت علماء اسلام کا ابھی یہ دھرنے کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ یقینی طور پہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان کے خلاف دھرنا نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے، اس سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا ہے جس کا سربراہ خود باقاعدہ سیاست کر رہا ہے، اپنے ریمارکس کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، اور مختلف اپنی تقریروں کے ذریعے جو تقریبات میں وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا حکمران سیاسی جماعتوں کے پاس کہ وہ خود کو حکومت سے الگ کر کے بطور سیاسی جماعت بھی عوام کے اندر اپنا لوہا منوائے، کیونکہ آفٹر آل حکومت عوام کی ہے، اور اگر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پھر عوام سڑکوں پہ تو آتے ہیں. ٹھیک. مظہر، یہ جو متی کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ حالات ایسے بنے اور سپریم کورٹ کا انہوں نے، آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے مطابق ہینڈل کیا گیا پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت اب سیاست کر رہی ہے اور دس از آلموسٹ انیویٹیبل، یعنی دھرنے پہ اگر ہم آئیں تو. دیکھیں نسیم، اصل چیز یہ ہے کہ بہت مختلف ہو رہا ہے اس بار، اور مختلف یہ ہو رہا ہے کہ نصرت صاحب، آپ، متی، ہم سبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری الگ الگ پیجز پر ہیں اور الگ الگ پیجز پر نظر آ رہے ہیں. اب اس میں منقسم سپریم کورٹ آپ کہہ سکتی ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ صورتحال ایسی ہی سی ہو، لیکن ہمیں ایک واضح تفریق نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ابھی متی نے مثال دی کہ کس طریقے کا وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا. کیا آپ یہ تصور کر سکتی تھی ماضی میں کہ 9 مئی تو بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس سے کم واقعات پر بھی، یا کوئی ایسا واقعہ نہ بھی ہو تب بھی اس ملک کے وزرائے اعظم کو اس طریقے سے لایا گیا ہو، چاہے بحیثیت مذنب؟ نہیں دیکھا ہم نے. اور وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ اس وقت جو اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی اور تو جوڈیشری جو ہے وہ بالکل منوان ویسے ہی فیصلے دیتی تھی جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. اس بار مختلف ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ زیادہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں. جو حکومت کا مسئلہ ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں فوج کس نے بلائی ہے اور کیوں بلائی ہے؟ جب آپ فوج امن و امان قائم کرنے کے لیے بلائی گئی ہے تو خدا نخواستہ دھرنے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا حکومت اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک حادثہ ہو سکتا ہے، ایک سانحہ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کیسے جسٹیفائڈ کریں گے کل اگر ایک ہفتے بعد تحریک انصاف نے ان سولیڈیرٹی وتھ سپریم کورٹ اسی جگہ پہ دھرنے کا اعلان کر دیا؟ ایک ہفتہ تو بہت لمبا آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، مسئلہ یہ سیدھی سی بات یہ ہے نا، بالکل صحیح ہے، کل بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ کہ حکومت، جس طرح نصرت صاحب کہہ رہے تھے، لا اینڈ آرڈر پرائم رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک پرنسپلڈ پوزیشن رہی ہے، وہ بہت درست پوزیشن رہی ہے. انہوں نے ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2018 سے کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے، دوبارہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں. لیکن عدم اعتماد کی تحریک کو وہ درست مان رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو وہ درست مان رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے نہیں کہا اسی پارلیمنٹ سے کہ آپ فوری طور پہ استعفیٰ دیں اور نئے انتخابات کرا دیں. تو ہمارے یہاں جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں، ہم ایک بالکل نئی پولیٹیکل ڈائنامکس میں کھڑے ہیں. ایک ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ چنگاری جو چھوٹے صوبوں میں بہت عرصے سے سلگ رہی تھی، اس کے شعلے آج پنجاب میں جو ہے محسوس کیے جا رہے ہیں. اور یہ وہ جو چیزیں ہیں جس کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ صورتحال بہت خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے.
آج تخت پنجاب کی جو لڑائی ہے اس لڑائی میں جو ہے وہ بہت سے لوگ شکار ہو رہے ہیں. یہ تخت پنجاب کی اصطلاح نصرت صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف اور شریف خاندان کو جو ہے ان کی تخلیق ہوئی. تخلیق صحیح معنوں میں شریف خاندان کی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں. تخلیق جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو لا کے باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی سنبھل نہیں پا رہی تھی. کس طرح پیپلز پارٹی کو تباہ کیا جائے, کس طرح پیپلز پارٹی کو, کیونکہ وہ جو پھانسی دینے کے بعد یہ خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی, وہ نہیں ہوئی پوری. لہذا اس چیز یہ مختلف تجربات ہم دیکھتے آ رہے ہیں. آج ایک فیصلہ ہوتا تھا, ایک حکومت جاتی تھی, عدلیہ اس کو درست قرار دیتی تھی, لیکن نواز شریف کے فیصلے میں عدلیہ نے اسے درست قرار نہیں دیا. وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک پیرالل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی, اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ججز کے فیصلوں پہ, بھٹو کی پھانسی کے وقت بھی, اور پھر اس وقت بھی جب ججز نے جو ہے وہ نسیم حسن شاہ کی چیف جج فل کورٹ نے یہ قرار دیا کہ 58(2)B کو نواز شریف کی گورنمنٹ غلط ہوتی, بے نظیر بھٹو کا کیا ری ایکشن تھا؟ بالکل ویسا ہی تھا جو 3/4 ججز کے فیصلے میں آیا تھا بھٹو کی پھانسی میں. تو ہم ایک بہت مختلف اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں ہمیں پہلی مرتبہ ایک چیف جسٹس جو ہے, اب ان کے پیچھے کیا قوت ہے, کون سی قوت ہے, لیکن ایک چیف جسٹس اور کچھ ججز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے نظر آتے. ٹھیک, بڑی کلیئرلی نہیں کھڑے نظر آتے. بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں. اور آپ نے سنا یہ اچھا تھا ایک راؤنڈ اپ پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریالٹیز کا بھی ہے, تینوں آپ نے ایکسپیرینس پینل سے سنا. تو اس کا یہ جو دھرنے کی بات ہوئی ہے, جتنی بھی بات ہوئی, اس سے کیا اخذ کریں کہ کیا چیف جسٹس صاحب ریزائن کریں گے یا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی تاریخ میں چیف جسٹس صاحب کبھی دھرنے کے زور پہ تو نہیں گئے, تو اب کیوں جائیں گے؟ ہاں کیوں جائیں, سیدھی سی بات ہے. بیوی سب سے پہلے یہ میرا بھائی متی انہوں نے کہا کہ میں اختلاف کرتا ہوں, اصول نظر نہیں آ رہے, یہ نہیں آ رہے, تو بس ایسی خیال آیا ہائے جوانی ہے. لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے غالب, یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں. ارے بھائی میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ اصولوں کی لڑائی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چیف جسٹس سیاست کر رہا ہے تو وہ تم سے اچھی سیاست کر رہا ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ 9 مئی سے پہلے کیا تاثر تھا کہ سپریم کورٹ از ڈیوائیڈڈ. بالکل وہ لے آئے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب ان کے جو خلاف تھے, آپ کھل کے بات کرو نا. چیف جسٹس کہتا ہے 12 بجے کے 2 بجے میں آرڈر کر رہا ہوں. ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں ان کے عزت مآب ججز, جن کے بہانے پہ ہم کہہ رہے تھے ہائے سپریم کورٹ مستحکم ہو گیا, مطلب تقسیم ہو گیا. تو ہی پرووڈ بیٹر پولیٹیشین دین یو آل پٹ ٹوگیدر. تمہیں تو اسی میں شرم کے مارے مر جانا چاہیے اگر سیاست کی بات کرنی ہے. مریں جی آپ ہی ہے مطلب سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں سیاستدان, کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سیاست کھیل رہے ہیں تو then he has proven to be a better politician than them. اچھا, ایک بہتر سیاستدان بھی انہوں نے ثابت کر دیا. عمران خان صاحب کو انہوں نے ایسے کیبلکیٹ پہ بلایا, مجھے یاد آیا جب جنرل مشرف صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے بعد آپ کو یاد ہے کلنٹن آئے تھے, تو انہوں نے پھر نہیں 5 گھنٹے یہاں رہے تھے نا, تو انہوں نے جو سفر کیا تھا وہ 1 وے کو بلیک یعنی کے خلاف کیا تھا. ان کا کیبلکیٹ بھی ذرا غور کیجئے, جب یہ آئے ہیں تو وہ اسپیشل روٹ ان کے لیے تخلیق ہوا ہے. اب صرف ایک کسر رہ گئی تھی کہ مشرف نے اس نے کلنٹن نے شرط لگائی تھی کہ میں پی ٹی وی پہ قوم سے خطاب بھی کروں گا. تو یہ جج صاحب ان سے التجا کر رہے تھے کہ جی آپ یعنی معذرت کر لیں اور کو مذاکرات میں پہل کریں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں.
تو مجھے یہ خوف لاحق رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ پہلے یہ جو فورن ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرح نے بلوایا ہے مرسیڈیز میں، چیف جسٹس صاحب کہیں یہ بھی حکم نہ کریں کہ بھائی پی ٹی وی پہ ان کے خطاب کا بندوبست کیا جائے تاکہ یہ اپنے لوگوں کو، اگر وہ یہ خطاب کر دیتے تو آپ کیا کر لیتے ان کا؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ خطاب نہیں کیا. اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کے چلے گئے تو یہ انتظار کر رہے تھے. ٹھیک، وہاں جو یعنی صحافی ان کے گرد موجود رہے، ان میں سے 3 لوگوں سے میری براہ راست گفتگو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ انہیں ریلیف دینے والوں کے بارے میں یہ خود پسند، یہ کہتے ہیں یہ پاگل. اب میں آگے آپ اچھی زبان بول رہے ہیں، ہم نے سنا ہے پورا. ٹھیک ہے نا. اب وہ تو کسی کی احسان مندی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی نہیں ان کو، کیونکہ دیوتا جو ہے وہ کبھی کسی کا احسان نہیں مانا کرتے. دیوتا سمجھتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے قربانی دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اس وقت پنجاب کی ڈسٹرکٹس میں جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا ذکر آپ کو ان کے میڈیا پہ بھی نہیں ملے گا، اس کی تفصیلات، اور خان صاحب کے منہ سے بھی ایک لفظ ادا نہیں ہوگا. میں صرف یہ التجا کر رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے ذرا بتائیے. میں کیوں بتاؤں بھائی، یعنی کہ محلہ ہوتے کرنے، میں تو آپ کو پتا ہے ٹوکری والا بابا ہوں. مجھے رشوت ملے، لفافہ ملے تو میں خبر دیتا ہوں. سیدھی سی بات ہے، یہ ان کا کام ہے. سے خبریں آ رہی تھیں. ارے نہیں بی بی، جو دیکھیے، اور یہ گڈ گورننس ماڈل ان کا متعارف کروایا ہوا ہے، عثمان بزدار صاحب کا ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اب ڈی سی اتھارٹی نہیں رہا. دیر از ڈسٹرکٹ کمیٹی آف سیکورٹی اینڈ انٹیلیجنس اینڈ ایڈمنسٹریشن، جس میں تمام ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں. اٹس ناٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول. فیڈ نہیں کر رہے ہیں. پھڑے تسی اسلام آباد سے جاتے ہو، رکھا آپ کو بھیج دیا جاتا ہے حافظ آباد، اینڈ دین گھر کا کھانا مکمل بند ہے. اور جنہوں نے ملاقات کرنی ہے، اسلام آباد کا ڈی سی او اجازت دے گا تو 2 بندوں کی صرف ملاقات ہوگی، بٹ اسٹل ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک فوڈ. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں. سنس آئی ہیو نہیں، لیکن ان کے پاس بھی ایک جواز ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں روبیکون ہیز بین کراس. نہیں، گھروں کے اندر توڑ پھوڑ تو کوئی نہیں ہے، اور خواتین جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ یہ تو حرکتیں. اچھا وہ دیکھیے، وہ ایک تھوڑی سی کنفیوزنگ سٹوری ہے کہ کچھ لوگ، کوئی ایک صحافی کا چل رہا ہے کہ جی میری تو سگی خالہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں ایسا کوئی واقعہ. یو نو آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو ریومرز، دیئرفور آئی ایم ناٹ گیٹنگ انڈلجڈ. اس کے لیے واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ جس طرح حکومتیں کرتی ہیں وہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن بدقسمتی سے اس کا جواز بھی فراہم کیا گیا ہے، بدقسمتی سے. اب میری بات صرف یہ تھی کہ اگر آپ ان کے اس جتھا ازم کو، موب کی قوت کو اگر آپ کنڈیم کر رہے ہیں تو پھر آپ خود کیا کریں؟ آپ کی یعنی پوسٹرنگ ہے. ٹھیک، یعنی سیاست میں اصول نہیں ہوتی لیکن پوسٹرنگ تو ہوتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو آپ تو اس کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں. بالکل اسی کو کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی یہ کہ استعفیٰ بھول جاؤ، وہ تو بلکہ اپنا ان کو تو تعمر ہونا چاہیے امریکہ کی طرح. جو انہوں نے قوم پہ احسان کیا، کہ جس طرح انصاف فراہم کیا، کیا کبھی آج تک اس طرح ہوا ہے کہ ایک بندے کے خلاف اس طرح مقدمہ کٹا ہو کہ فیوچر میں بھی، اور اس کو 8 دن کا ریمانڈ بھی مل گیا ہو، ٹک کر کے بلا کے، وہ بھی جلاؤ گھراؤ جو اس کو بند کیا. اچھا جی، چیف جسٹس صاحب کا مطالبہ تو نہیں پورا، وہ ظاہر ہے یہ تو کہنے کی بات ہے، وہ تو نہیں جانے لگے گھر. الیکشن کی تاریخ گزر گئی متی کل. بالکل، آج الیکشن ہونا تھا نا. آج تو ہم نے ہو رہا ہے نا، ٹرکی میں ہو رہا ہے. کیا ہو گیا الیکشن نہیں ہو رہا؟ عجیب ہو. آج تھائی لینڈ میں بھی ہے بھائی. کون کہتا ہے الیکشن نہیں ہو رہے؟ آج ٹرکی میں بھی ہے بھائی، تھائی لینڈ میں بھی ہے. چیف جسٹس صاحب کا حکم انہوں نے مان لیا. آپ کا مطلب انہوں نے مان لیا نا. چلے یہاں نہ صحیح، وہ کہتے ہیں نا تیری آواز مکے مدینے، تو ان کا حکم جو ہے وہ ترکی اور وہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا، تھائی لینڈ. اچھی بات ہے. بہت کچھ ترکی میں ہوا ہے جو میرے خیال میں حالیہ دنوں میں کسی حد تک پاکستان میں بھی ہو چکا ہے. تو اب دیکھیں، اگر آج ترکی میں الیکشنز ہیں تو کبھی نہ کبھی پاکستان میں بھی کل سپریم کورٹ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ الیکشن کچھ ہے؟ میں کوئکلی، میں اس سے پہلے وہ بات جو ہو رہی تھی چیف جسٹس کے استعفیٰ دینے کی، تو میرے خیال میں چیف جسٹس نے جو ایک مائنورٹیز سے ریلیٹڈ ایک فنکشن میں تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے جسٹس AR کارنیلیس جو پاکستان کے چیف جسٹس تھے، ان کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا تھا
کہ وہ اتنے رحم دل انسان تھے اور وہ اتنے میرٹ کے اوپر ڈیسیجن لیتے تھے کہ ان کے ایک ساتھی جج تھے سینئر موسٹ جج جن کی ریٹائرمنٹ میں 2 مہینے رہ گئے تھے، تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے 2 مہینے پہلے استعفیٰ دے دیا اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھی جج جو ہیں وہ 2 مہینے کے لیے چیف جسٹس بن گئے. تو چیف جسٹس عمر تا بندیال کے نزدیک جلد ریٹائرمنٹ لے لینا یا نوکری کی تاریخ سے پہلے گھر چلے جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے کسی بھی جج کے لیے. یہ اب چیف جسٹس عمر تا بندیال جو ہے مثال دے رہے ہیں. تو جو نوکری کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے چند مہینے پہلے جلدی گھر جانے کو بہت بڑی قربانی کہتے ہیں کسی جج کی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے 6 مہینے پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے یا 16 ستمبر سے پہلے وہ گھر جانے کی بات سوچیں گے. اور خاص طور پہ جب جو سینئر موسٹ جج ہے وہ ریٹائر بھی نہ ہو رہا ہو، ان کے بعد چیف جسٹس بننا ہو. اور پھر جو معزز چیف جسٹس ایک دن کے لیے ملک سے باہر صرف اس لیے نہیں گئے کہ کہیں ان کے بعد جسٹس فائز صاحب قائم مقام چیف جسٹس نام بن جائے، تو وہ میرے خیال میں استعفیٰ دینے والی جو بہت بڑی قربانی ہے وہ نہیں کرنے والے. چلے اب منڈے کو میں واپس آتی ہوں، بریک پہ جاتے ہیں ناظرین، پھر دیں گے الیکشن کے حوالے سے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. متی ویری کوئکلی الیکشن کی تاریخ گزر گئی، کل کیا ایکسپیکٹ کریں آپ چیف جسٹس؟ دیکھیں کل تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست چیف جسٹس عمر تا بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججز اس کی سماعت کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک سماعت کے دوران جس کا کوئی تعلق نظر ثانی سے نہیں تھا، چیف جسٹس نے کچھ ریمارکس دیے تھے جن کا براہ راست تعلق الیکشن کمیشن کی اس نظر ثانی درخواست پہ تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا تو لوکس اسٹینڈائی نہیں بنتا کہ وہ کس طرح یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جب پہلے وہ فیصلے پہ عمل درآمد کر چکے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کوئی آرڈر دے تو کوئی آئینی ادارہ صرف اس لیے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دے کہ اس نے نظر ثانی درخواست دائر کرنی ہے. اب یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے، مگر یہ سوال ضرور اٹھے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ نے اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا ہے تو اب آپ کیوں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ چیف جسٹس عمر تا بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججوں نے جو 4 اپریل کا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا تھا اس کی آج تک تفصیلی وجوہات سامنے نہیں آئی. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری سپریم کورٹ بالکل وہ جو کہتے ہیں نا امپیریل جسٹس والی بات بالکل درست ہے، بادشاہوں کی طرح زبانی کلامی اور چھوٹے موٹے تحریری حکم دے کے حکومتیں گرا بھی دیتی ہے، بنا بھی دیتی ہے اور اس کی تفصیلی وجوہات جاری نہیں کرتی، جس کو سپریم کورٹ کی ابھی تک وہ تفصیلی ججمنٹ ہی نہیں آئی کہ بھئی کس بنیاد پہ 14 مئی کی تاریخ دی گئی. تو پھر گھلا الیکشن کمیشن سے کرنا یہ بھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ سپریم کورٹ کل شاید توہین عدالت کی کارروائی نوٹس لے لے کہ بھئی اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا، ابھی تک 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں ہوا. اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے بھی پوچھ سکتے ہیں، حکومت سے، اٹارنی جنرل سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر سکتے ہیں. مگر میں نہیں سمجھتا وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے، کیونکہ وہ کرنا ہوتا تو پھر نظر ثانی کی درخواست نہ لگاتے. اور خود سپریم کورٹ نے مہلت دی ہے، 1 بار نہیں 2 بار 3 بار مہلت دی ہے 21 ارب روپے کی ادائیگی کے لیے. تو اس میں پھر وہ حکومت کو توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے. اچھا، اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے ناظرین ہم اپنے تینوں پینلسٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ معاملات جیسے بھی ہیں سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے، کہ کوئی سلوشن پاسبل ہے، کیونکہ حالات تو بہت ہی کشیدگی سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر ادارے کے حوالے سے دیکھیں تفریق اپنی جگہ، کشیدگی اپنی جگہ. تو ان 3 ایکسپیرینسڈ ہم پوچھیں گے اینالسٹ سے، پینلسٹ سے، کہ کیا سپریم کورٹ اس ماحول میں کوئی تصفیہ شدہ فیصلہ دے سکتی ہے، کوئی قدم اٹھا سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے ہر ایک جو تمام ادارے ہیں اور تمام پارٹیز ہیں ان کے درمیان. آپ شروع کریں جی مظہر، کوئک 2 لائن آنسر تاکہ تینوں کو موقع ملے. بہت مشکل لگ رہا ہے، تصفیہ بہت مشکل لگ رہا ہے اور اس کی بڑی واضح جو ہے وجوہات موجود ہیں. دیکھیے اس کی ایک سب سے بڑی رکاوٹ خود نواز شریف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملے میں چیزیں تبدیل ہوں، ورنہ وہ کوئی چیز آگے بڑھنے نہیں دے رہے، خود بھی نہیں آ رہے اور ظاہر ہے ان کے فیصلے کے حوالے سے بھی چیزیں نہیں بڑھی. دیکھیے سلوشن اگر ہو سکتا ہے
تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت، آرمی چیف اور وزیر اعظم ان کی ملاقات ہو، جو سارے معاملات ہیں اس کو سامنے رکھا جائے. ظاہر ہے عارف علوی صاحب کا وعدے جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان کو نظر آتا ہے، تو وہ ایک طریقے سے ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ادھر. تو آپ کو لگتا ہے اگر وہ تین بیٹھیں تو پھر کوئی شاید ایک پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی ورنہ نہیں نظر، ورنہ مجھے نظر نہیں آتا. جی نصرت. میں یعنی بصد احترام مظہر کو یہ کہوں گا کہ صدر صاحب اب بھی رول ادا کر سکتے تھے. دیکھیے وہ ویسے کر سکتے تھے، میں نے لفظ تھے پہ زور دیا ہے. دیکھیے وہ ویسے جب وقت ضرورت نا انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ تو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، تو چیف تو انہوں نے لگایا تھا اور اس کے لیے مشورہ لینے وہ لاہور بھی گئے تھے. یعنی ان کو تاثر یہ دے دیں اگر یہ واقعی سپریم کمانڈر ہے جس کا نام علوی ہے اور تحریک انصاف کا صدر نہیں ہے، تو بھائی وہ جو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، کیا تم یعنی وہاں نہیں جا سکتے تھے کہ جا کے دیکھتے کہ یار میرا کور کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لیکن جب آپ کے پیا جو ہیں ریسٹ ہاؤس گئے تو آپ فوراً پہنچ گئے ان کی خیر و عافیت پوچھنے. نہیں 2.5 گھنٹے تو اس کے بعد تو ان کی دانش میں اگر وہ چاہیں بھی میڈیشن کا رول ادا کرنا، تو جن کے ڈائریکٹ سپرویژن کے اندر والے گھر پہ حملہ ہوا ہے وہ قبول نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا باقی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس اب گنجائش نکلتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب سیاستدان بھی طے کیا ہے. اب وہ یہ کریں کہ وہ کچھ دنوں کے لیے استعفیٰ نہ دے کارنیلیس کی طرح، انہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فل کورٹ جج بنا لیں، یعنی کہ بینچ بنا لیں، خود کو الگ کر کے اس میں متنازع ٹائپ کے لوگوں کو ہٹا کے اور کہیں کہ یار خدا کے لیے سیاستدانوں کو بلا کر تو کوشش کریں. اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے اور اس طرح یہ ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے تمام سیاستدانوں سے زیادہ ذہین سیاستدان ثابت ہوں گے. تو ماشاءاللہ ہمیشہ بے سرگودے کی زمین سے، خاص طور پر خوشاب کے علاقے سے، دیکھیے پنجاب کے بڑے اچھے تھے خضر آیات ٹوانا، تازہ خبر آئی ہے خضر سا ڈپ آئی ہے، سمجھ گئے نا بات. تو یہ وہ علاقہ بڑا زرخیز ہے سیاستدانوں کے حوالے سے، تو اپنی زمین سن آف سوائل ہونے کا ثبوت دیں تو ثابت کریں کہ سیاسی مسائل. چلیں متی کوئک کامنٹ آن دس. آئی تھنک جو 8 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ کے قانون کو معطل کیا ہے، اس بینچ نے وہ جو سٹے آرڈر دیا ہے، سسپینڈ کیا ہے عمل درآمد، اس کو اگر وہ بینچ واپس لے لے تو اس کے بعد بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اس میں چیف جسٹس کو بھی متنازع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو نئی کمیٹی بنے گی 3 ججوں کی بشمول چیف جسٹس، وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سا کیس کون سا بینچ سنے گا. بہت سارے معاملات کا حل نکل آئے گا. اور جو یہ نصرت کہتے تھے کہ پولیٹیکلی بھی حل آ سکتا ہے اگر آپ دیکھیں سب کو پالیٹیشینز کو، بیکاز وہ بڑا کریٹیکل ہے. یہ سارا جھگڑا جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، سٹارٹنگ فرام 63A کی انٹرپریٹیشن سے. تو اب اس کے اگینسٹ بھی جو دوسرے فیصلے ہیں، ریویو میں جانے کا بھی ایک بجائے اپیل میں موقع مل جائے گا، تو وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. جیسے وہ ججمنٹ کو انہوں نے ریورس کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو میرے خیال میں اوور رول کیا نا. نہیں دیکھیں وہ بھی اسی طرح سے اگر پارلیمنٹ کا آگے بڑھنے کی بات ہو جائے، آپریشنل ہو جائے تو دیکھو نسیم آگے بڑھنے کی بات ہونی چاہیے، ورنہ اگر کریکشن پہ آ گئے تو پھر کسی کو یاد آ جائے گا کہ جی بھٹو کا تو ہم نے 11 سال سے یعنی پٹیشن فائل کر رکھی ہے. حتیٰ کہ وہ یہ کہ اب تو یعنی تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے. ایک آدمی مولانا ہدایت الرحمان ہوتا ہے، میرا خیال ہے گوادر بھی پاکستانی کا شہر ہے نا کوئی، تو وہاں کے پانی مانگنے کے لیے ایک بندہ ہے، اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت ریجیکٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو اب تیسرا ہفتہ کل سے شروع ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے اس میں. نہیں ابھی تک اس کی تاریخ ہی نہیں ملی. ان کو بھی تاریخ لگوائیں پھر ان کو مرسیڈیز نہ بھیجیں، ان کی یعنی سن تو لیں، سن لیں. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین امید نکلی یہ جو کہہ رہے تھے ابھی نصرت صاحب اور متی بھی اگری کر رہے تھے کسی حد تک، یقینی طور پہ ممکنات میں سے ہے کہ چیف جسٹس صاحب رول ادا کریں، کیونکہ جس دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، وی کین ناٹ افورڈ ٹو کنٹینیو ود دس. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.